السلام علیکم ناظرین، ایک نہایت اہم اور تازہ ترین اطلاع تمام اساتذہ کرام کے لیے جاری کی گئی ہے، جس کا براہ راست تعلق ان کی تعیناتی اور مستقبل کی جگہ بدلنے سے ہے۔ محکمہ تعلیم نے سرپلس اساتذہ کرام کی ریشنلائزیشن کے حوالے سے نیا فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ اس قدر اہم ہے کہ ہر استاد کے لیے اسے جاننا لازمی ہو گیا ہے۔ اب خواتین اور مرد اساتذہ کرام کے لیے فاصلے کی حد واضح طور پر مقرر کر دی گئی ہے۔ خواتین اساتذہ کرام کے لیے 15 کلومیٹر کا ریڈیس، جبکہ مرد اساتذہ کرام کے لیے 25 کلومیٹر کا ریڈیس طے کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی استاد اپنے اسکول میں سرپلس یعنی زائد شمار ہو رہا ہے تو اس کی نئی تعیناتی انہی مقرر کردہ حدود کے اندر کسی ایسے اسکول میں کی جائے گی جہاں اساتذہ کرام کی کمی موجود ہو۔ یعنی اب ہر استاد کو اپنے علاقے کے قریبی اداروں کے اندر ہی ایڈجسٹ کیا جائے گا تاکہ طلباء کی تعلیم کا عمل متاثر نہ ہو اور سٹاف کی تقسیم منصفانہ انداز میں کی جا سکے۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک معمولی انتظامی حکم لگتا ہے، مگر دراصل اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ریشنلائزیشن کا مطلب صرف تبادلہ نہیں بلکہ ایک ایسا نظامی عمل ہے جس کے ذریعے اساتذہ کرام کی تعداد کو ہر اسکول میں ضرورت کے مطابق متوازن بنایا جاتا ہے۔ کئی اسکول ایسے ہیں جہاں اساتذہ کرام کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہے، جبکہ دوسری طرف بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں ایک استاد پورے اسکول کا بوجھ اٹھائے بیٹھا ہے۔ اسی عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے محکمہ تعلیم نے یہ نیا لاہ عمل اختیار کیا ہے تاکہ نظام تعلیم میں کارکردگی اور انصاف دونوں قائم رہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اب فاصلے کا تعین کسی اندازے یا پرانے نقشے کے مطابق نہیں کیا جائے گا، بلکہ گوگل میپ کے ذریعے ایئر ٹو ایئر یعنی براہ راست سیدھا فاصلہ ناپا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذی فاصلہ نہیں بلکہ حقیقی فاصلہ مد نظر رکھا جائے گا۔ اب کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ راستہ طویل ہے یا دور دراز کا علاقہ ہے، کیونکہ نظام خودکار طور پر ناپ کر درست فیصلہ کرے گا۔ خواتین اساتذہ کرام کے لیے 15 کلومیٹر کی حد مقرر کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا ہے تاکہ انہیں گھریلو اور سفری مشکلات کا سامنا کم ہو۔ دوسری طرف مرد اساتذہ کرام کے لیے 25 کلومیٹر کا ریڈیس رکھا گیا ہے تاکہ انہیں تدریسی عمل میں سہولت کے ساتھ بہتر تقسیم فراہم کی جا سکے۔ یہ فیصلہ اساتذہ کرام کے مفاد میں بھی ہے اور طلبہ کے لیے بھی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اقدام تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی سمت میں ایک بڑا قدم ہے، کیونکہ اس سے ان اسکولوں میں جہاں استاد کم ہیں تدریس کا عمل بحال ہوگا اور طلبہ کو مکمل رہنمائی میسر آئے گی۔ یاد رہے کہ یہ عمل صرف کاغذی نہیں بلکہ عملی طور پر جلد شروع کیا جا رہا ہے، اس لیے تمام سرپلس اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی معلومات اپ ڈیٹ رکھیں، اپنے اسکولوں کے ڈیٹا کو درست بنائیں اور اس ریشنلائزیشن پالیسی پر عمل درآمد کے لیے تیار رہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام ہیڈ ماسٹرز اور ڈپٹی ہیڈ ماسٹرز اپنے متعلقہ اساتذہ کرام کو اس فیصلے سے آگاہ کریں، کیونکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے واضح ہدایات ہیں کہ کسی بھی استاد کو اس کے طے شدہ ریڈیس سے باہر ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے یہ بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ ہر اسکول میں نہ تو اساتذہ کرام کی غیر ضروری بھرمار ہو اور نہ ہی ان کی کمی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تبادلوں میں شفافیت بھی برقرار رہے گی، کیونکہ تمام ڈیٹا اور فاصلہ خودکار نظام کے تحت گوگل میپ سے حاصل کیا جائے گا۔ اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو ایک مثبت اقدام کے طور پر لیں، کیونکہ یہ پالیسی نظام تعلیم کی بہتری کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق ریشنلائزیشن کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وسائل، اساتذہ کرام اور سہولیات کا درست توازن قائم کیا جائے تاکہ ہر بچے کو تعلیم کا برابر موقع مل سکے۔ جو اساتذہ کرام سرپلس قرار دیے گئے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ نئے تعلیمی ماحول میں اپنی قابلیت کا بہتر مظاہرہ کر سکے۔ یاد رکھیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کے دوران کسی بھی قسم کی تاخیر یا غلط فہمی اساتذہ کرام کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر استاد اپنی تعلیمی سروس ریکارڈ، حاضری اور اسکول کی موجودہ صورتحال کو چیک کر لے، خاص طور پر وہ اساتذہ کرام جو حالیہ تبادلوں کے بعد سرپلس فہرست میں آ چکے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے ہیڈ آفس یا ضلعی دفتر سے تازہ معلومات حاصل کریں تاکہ کسی بھی غیر متوقع
تبدیلی سے قبل وہ ذہنی طور پر تیار ہو سکے۔ ناظرین، یہ فیصلہ دراصل ایک بڑی پالیسی تبدیلی کا حصہ ہے جو آئندہ تعلیمی سال کے آغاز سے نافذ العمل ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں اس پر عمل درآمد کے حوالے سے مزید نوٹیفیکیشنز اور تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ اگر آپ ایک استاد ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی استاد ہے تو اس ویڈیو کو ضرور ان تک پہنچائیں تاکہ کوئی بھی اہم اطلاع ان سے رہ نہ جائے۔ آخر میں تمام اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ محکمہ تعلیم کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو آسان بنائیں، کیونکہ یہ تبدیلی تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، نہ کہ اسے کمزور کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، ایک منصفانہ نظام ہی بہترین تعلیم کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام تازہ ترین تعلیمی خبریں، پالیسی اپڈیٹس اور سرکاری نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ساتھی اساتذہ کرام کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔